ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کے مسئلے پہ معاذ اللہ چبل ماری ہے۔ اچھا سبحان اللہ، یہ بھئی مجھے نہیں معلوم کہ مرزا انجینئر محمد علی صاحب نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا۔ جب تک یقینی بات نہ ہو فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے اگر فرمائی ہے یہ بات تو اس کا کلپ کچھ نہ کچھ ثبوت ہونا چاہیے نا۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ کوئی آدمی کسی کے متعلق ریمارکس دے اور ہم فتوے دینا شروع کر دیں، غلط بات۔ ختم نبوت کے معاملے میں یہ چبل کیا ہوتا ہے؟ چبل کیا ہوتا ہے؟ جھک ماری ہے۔ یہ اگر چبل لفظ ہے تو یہ گالی ہے فارسی کی، ولی عزب اللہ کوئی شریف آدمی یہ لفظ بول سکتا ہے؟ ایسی گالی ہے کہ اشارتاً بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس کے باپ کو گالی ہے کہ تم ایسے باپ کی اولاد ہو۔ فارسی کی لغت میں جا کے دیکھنا کہ چے واو اور لام چول، اس کی کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ فارسی میں گالیاں دیتے تھے، پھر ہندی میں چلی آئی۔ یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے ولیعص باللہ۔ اور ابن عربی رحمۃ اللہ کے متعلق اگر کوئی بولے تو اسے خیر منانی چاہیے۔ استغفر اللہ۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہاں ہے؟ وہ تو ختم نبوت کے قطعی طور پر مومن آدمی ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات اور یہ چیزیں پڑھنے سے پہلے ان کی اصطلاحات پڑھنی چاہیے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فتوحات مکیہ میں کہ انہیں 36 بار معراج ہوئی۔ اب ایک عام آدمی جب پڑھتا سنتا ہے تو یہی سمجھتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی طرح انہیں لے جایا گیا اور لایا گیا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ٹرمنالوجی ہے، اس ٹرم میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے مقامات کو 36 مرتبہ بڑھایا گیا، اس مقام سے اس پہ، اس مقام سے اس پہ۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ ہم میں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ہم ولایت میں جب معراج کی منزل طے کرتے ہیں تو ہم ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف لے جانا ہوتا ہے، اور نبی کو جب معراج ہوتی ہے تو وہ آسمانوں پر فزیکلی جسمانی طور پہ اپنا پاؤں رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ ان کا حصہ ہے، اس میں ہمارا کچھ دخل نہیں۔ یہ جس ختم نبوت کو یہ کہہ رہے ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ اور چیز ہے بھائی۔ ان کی اصطلاحات کو جاننا چاہیے۔ بغیر اصطلاحات کو جاننے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پہ نقد کرنا تمہیں فتوحات مکیہ آتی ہے؟ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فصوص الحکم میں فص شعیبی جہاں آئی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کے حالات میں، اس فص شعیبی میں انہوں نے یہ جو آج بات تھی تجدد امثال، اس کا ذکر کیا ہے، اور رینیول جو فزکس کا ہے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ وہ پڑھ کے سمجھ آ سکتی ہے؟ کیا بات کرتے ہو یار۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے 500 کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ابن رشد سے ملنے گئے تھے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ میرے والد جو تھے انہوں نے مجھے کہا کہ قاضی ابو الولید قرطبہ کے قاضی صاحب میرے بیٹے میرے دوست ہیں اور تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے میری داڑھی اور مونچھیں بھی نہیں آئی تھیں، تو میں والد سے کہا کہ جو حکم فرمائے تو میں ملنے چلا گیا۔ تو چیف جسٹس اور قرطبہ میں خاص طور پہ کیپٹل میں، اور سارے اموی حکمران جھکنے والے ان کے سامنے،
کہتے ہیں جب میں داخل ہوا ان کے پاس تنہائی میں تو اپنی کرسی پہ بیٹھے تھے، اور کیا روب تھا اس شخصیت کا اور کیا جلال تھا. وہ اٹھے اور مجھے گلے لگایا. جو شخص ان کے باپ دادا کی عمر کا تھا اس بچے کو گلے لگایا اور مجھ سے فرمایا کہ ہاں. میں نے کہا ہاں. تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا نہیں. تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کپ کپی طاری ہو گئی ان پہ، اور بار بار پڑھتے رہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر آ گیا. کہا نہیں. میں نے کہا نہیں. پھر میرے والد کو پیغام دیا اور کہا میں بچے سے دوبارہ ملنا چاہتا ہوں مگر میں نہیں ملا. اس درجے کے لوگ تھے. اب تم اسے تماشا کہو، جو کچھ مرضی کرو، اللہ کے ہاں جواب دے لینا، مگر ہم مانتے ہیں یہ سب چیزیں تھیں. ابن رشد نے زندگی میں اہل کشف نہیں دیکھے تھے، اور ابن رشد کو بڑی تمنا تھی کہ جو میرے افکار اور خیالات کیمسٹری، فزکس اور میڈیسن اور ان چیزوں کے بارے میں ہیں، اور اس سے فلسفے کے ذریعے جو میں اللہ تک پہنچاؤں، کاش کوئی اہل کشف مل جاتا اور میری تصدیق کرتا. تو انہوں نے اس بچے کو اس متعلق جانا، سنا کہ یہ صاحب کشف ہے، تو ان کا ہاں، یعنی جہاں تک میں پہنچاؤں یہ ٹھیک ہے. بچے نے کہا ہاں. وہ بڑے خوش ہوئے کہ میری تصدیق صاحب کشف نے کر دی کہ میرے عقیدے درست ہیں. اور انہوں نے کہا نہیں. تو مطلب یہ کہ جو صوفی ہے، جو صاحب کشف ہے، وہ اس سے بھی آگے ہے. تو جب میں نے نہیں کہا تو ان پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور لا حول ولا قوت الا باللہ بار بار پڑھتے رہے. یہ ہے وہ چیز جو علامہ اقبال نے کہی ہے، جیتا ہے رومی، ہارا ہے رازی. ہے تو بات بہت اونچی، لیکن یہ بریلوی حضرات جو کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لے کے اس حد تک علم غیب جانتے تھے، ہم ان پہ بھی حیران ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں روح مبارکہ پر جو روز اللہ کی تجلیات پڑھ رہی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تجلیات پڑھ رہی ہیں وہ ایک سے ایک، ایک سے ایک، ایک سے ایک. اور ابن عربی کے اصول کو اگر لے لو، وہ کہتے ہیں ولا تکرار فی التجلی، تجلیوں میں تکرار نہیں ہوتی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور معارف کوئی حد ہے یار ان کی؟ کون پہنچ سکتا ہے؟ کون اس کا احاطہ کر سکتا ہے؟ اس لیے سوچنا چاہیے کہ یہاں سے یہاں تک کا علم تھا. ٹھیک ہے آپ بیان کرتے ہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہیے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. وہ علم تو پھر بڑھتا ہی چلا جاتا. کس علم کی بات کرتے ہو؟ یہ البیرونی نے لکھا ہے. اگر میں حوالہ نہیں بھول رہا، البیرونی تھے، یہ بہت بڑے فلسفی داؤدی تھے. وہ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کا دن تھا باغ میں جانے کا، دوپہر کا کھانا، ہم سب گئے. تو انہوں نے کہا اے تیرا علم کیا کہتا ہے؟ 4 دروازے ہیں باغ کے، میں آج کس دروازے سے باہر نکلوں گا؟ تو میں نے سارا دیکھا اور انہوں نے کہا لکھ کے دے. میں نے لکھ کے ایک پرچی دے دی. کئی گھنٹے ٹھہرنا تھا ان کا، بلاؤ مستری کو، دیوار توڑے اور 5واں دروازہ بنائے، میں 5ویں سے باہر جاؤں گا. لوگوں نے کہا آئی تیری سختی، اب دیکھ محمود کیا کرتا ہے. تو محمود جب دروازے سے نکلے تو انہوں نے پرچی کھولی اور اس سے ساتھ ہی ایک اور پرچی بھی دے دی کہ یہ بھی پڑھ لیجئے گا. تو محمود نے پرچی کھولی اور اس پہ لکھا تھا کہ آپ ان 4 میں سے کسی نہیں 5واں دروازہ بنا کے اس سے باہر نکلیں گے. اور دوسری پرچی پہ لکھا تھا کہ آپ 4 مہینے اور اتنے دن کے لیے مجھے فلاں جیل خانے میں بھی ڈال دیں. وہی ہوا. علم کے ساتھ عقل بھی چاہیے ہوتی. بولی سینا کو پڑھو، فارابی کو، پتہ چلتا ہے کیا چیز ہے، پتہ چلتا ہے مسلمان کس حد تک پہنچے تھے.
انہوں نے خود اپنے مشاہدات نقل کیے ہیں کہ میرے گاؤں میں ایک لڑکی تھی اور اسے اتنا علم تھا، اتنا کچھ اس نے پڑھا ہوا تھا کہ دور دور سے لوگ آتے تھے اس سے پوچھنے کے لیے، تو ہمارے محلے کی ایک عورت چلی گئی، بڑی روئی۔ اس نے کہا میرا بیٹا اتنے سال سے گم ہے، میں صرف یہ پوچھنے آئی ہوں کہ اپنے علم کی بنیاد پہ بتاؤ میرا بچہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، وہ کہاں ہے مجھے اس کی بھی نہیں، میرا بچہ زندہ تو ہے۔ تو اس نے کچھ نقشہ بنایا اور پھر کہنے لگی کہ تیرا بیٹا گھر میں ہے۔ کہنے لگی زندہ ہے؟ اس نے کہا زندہ ہے اور گھر جا کے دیکھ۔ وہ بھاگی اور جا کے دیکھا تو اس کا ساز و سامان گدھوں سے لوگ اتار رہے تھے۔ وہ ماں ملی اتنے عرصے بعد، چومتی رہی، روتی رہی۔ اس نے کہا میرے بیٹے ٹھہر، میں سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کر کے آؤں، تو وہ گئی۔ تو اس لڑکی سے کسی نے پوچھا کہ یہ بات کیسے سچی ہو گئی کہ تمہارے گھر میں؟ اس نے کہا میں اس کے حالات دیکھ رہی تھی اور اچانک ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی، تو میں نے سوچا کوئی تک نہیں ہے اس وقت مکھی آنے کی، یہ کیوں آ کے بیٹھی ہے اور ٹھیک اسی خانے میں بیٹھی ہے، تو یہ تو اصل میں غیب سے مجھے اشارہ ملا ہے کہ بچہ گھر آ گیا ہے۔ تو میں نے اسے کہہ دیا بچہ گھر پہ۔ کس علم کی بات کرتے ہو یار؟ مسلمان ایسے گئے گزرے تھوڑے ہی تھے۔ ولیعذ باللہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم، ولی سینا کے علوم، رازی کے علوم اب پڑھنے سمجھنے والے ہی کوئی نہیں رہے۔